علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ مجان الادب کا درس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ الباب الاول فی التدین والتقوی۔ الباب الاول فی التدین والتقوی اعتقاد وجود اللہ تعالی۔ اعلم ایہا الانسان انک مخلوق ولک خالق وهو خالق العالم وجمیع ما فی العالم وانہ واحد کان فی الازل وليس لكونه زوال ويكون مع الأبد وليس لبقائه فناء وجوده في الأزل والأبد واجب وما للعدم إليه سبيل وهو موجود بذاته كل أحد إليه محتاج وليس له إلى أحد احتياج ووجوده به ووجود كل شيء به۔ تو یہاں تک انشاءاللہ الرحمن ہم ترجمہ کریں گے اور ترکیب کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ الباب الاول فی التدین والتقوی، پہلا باب دین داری اور تقوی کے بیان میں۔ الباب الاول، پہلا باب، فی التدین، دین داری، والتقوی اور پرہیزگاری کے بیان میں۔ تو الباب یہ اجوف واوی ہے، مادہ ہے با واو با، بوابن، اور التدین یہ باب تفعل کا مصدر ہے۔ تدین بمعنی دین داری، اس کا بھی مادہ دین ہے، دال یا نون، یہ اجوف یائی ہے۔ اور التقوی یہ اسم مصدر ہے، وقا یقی وقایتن، یعنی باب ضربہ یضربو سے ہے جو وقا یقی وقایتن، یہ اصل میں وقیا تھا، وقیا تھا یہ، تو پھر واو کو جو ہے واو کو تا سے بدلا اور یا کو واو سے بدلا تو تقوی ہو گیا، یہ وقیا تھا۔ اس کی ترکیب آسان ہے۔ الباب موصوف، الاول صفت۔ الباب موصوف، الاول صفت، کیونکہ دونوں معرب باللام ہیں، اور اسی طریقے سے دونوں مرفوع ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں واحد ہیں۔ الباب الاول، پہلا باب، موصوف صفت کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو پہلے صفت کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ الباب الاول، پہلا باب، فی التدین والتقوی، دین داری اور تقوی کے بیان میں ہے۔ تو الباب موصوف، الاول صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، فی حرف جار، التدین معطوف علیہ، واو حرف عطف، التقوی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے۔ ہم نے ظرف مستقر اس لیے بنایا کیونکہ یہاں پر کوئی فعل یا شبہ فعل موجود نہیں ہے کلام کے اندر، عبارت کے اندر، اسی لیے ہم نے اسے متعلق کیا تو ظرف مستقر کہا۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر یعنی متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الباب الاول مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اعتقاد وجود اللہ تعالی، اللہ تعالی کے وجود کے یقین کا بیان، ٹھیک ہے، اعتقاد وجود اللہ تعالی، اللہ تعالی کے وجود کا یقین، اعتقاد۔ تو یہاں پر اعتقاد یہ مضاف ہے اور وجود یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور اللہ کلمہ جلالت یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ نکالنے کی ھذا اعتقاد وجود اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی کے وجود کے اعتقاد کا بیان ہے، یعنی ھذا الباب اعتقاد وجود اللہ تعالی، یہ باب اللہ تعالیٰ کے وجود کے اعتقاد کے بیان میں ہے۔ تو یہاں پر قاعدہ سمجھتے چلیں کہ ایک اسم معرفہ ہو اور معرفہ سے پہلے جتنے بھی نکرہ آ جائیں تو سب کو مضاف، مضاف الیہ، مضاف قرار دیا جائے گا۔
لہذا دیکھیں یہاں پر اللہ کلمہ جلالت سے پہلے اعتقاد جو باب افتعال کا مصدر ہے یہ بھی نکرہ ہے، وجود یہ بھی نکرہ ہے، اور اللہ کلمہ جلالت یہ معرفہ ہے، لہذا اس سے پہلے جتنے اسم ہیں سب کو ہم مضاف مضاف الیہ قرار دیں گے۔ اعتقاد باب افتعال کا مصدر، مضاف، وجود مضاف الیہ مضاف، اللہ کلمہ جلالت ذو الحال، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو معرفہ کو ذو الحال اور جملہ کو حال بناتے ہیں، اور اگر وہ جملہ جو آیا ہوا ہے وہ فعل ماضی ہو تو اس میں قد کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر قد تعالی ہونا چاہیے تھا لیکن قد تعالی نہیں ہے، تو کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے یہاں سے قد کو حذف کر دیا ہے۔ تو اعتقاد مضاف، وجود مضاف الیہ مضاف، اللہ کلمہ جلالت ذو الحال، تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، تعالی یا تعالی تعالیا باب تفاعل، تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ کلمہ جلالت کی کا حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر وجود کا مضاف الیہ، وجود مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، اعتقاد مصدر مضاف کر، اعتقاد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف، یہاں پر چاہیں آپ نکال لیں ھذا الباب، یہ باب، تو ھذا اس میں اشارہ جس میں ہا برائے تنبیہ اور ذا اس میں اشارہ، یہ اس میں اشارہ موصوف بنے گا اور الباب مشار الیہ صفت بنے گا۔ اب یہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اعلم ایھا الانسان انک مخلوق ولک خالق، ہم نے انا اس لیے یہاں پر پڑھا ہے کیونکہ علم اور ظن کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر اعلم ایھا الانسان، علم یعلم سے اعلم فعل امر ہے، ایھا الانسان اے انسان، انک کی تو، مخلوق خلق یخلق باب نصارى ینصر، اس سے اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر ہے، اعلم ایھا الانسان انک مخلوق، جان تو اے انسان کی تو پیدا کیا ہے، تو پیدا کیا گیا ہے، اعلم جان تو ایھا الانسان اے انسان، انک مخلوق مخلوق کہ تو پیدا کیا گیا ہے، ولک خالق اور تیرے لیے ایک پیدا کرنے والا ہے، اور تیرا ایک پیدا کرنے والا ہے، اعلم ایھا الانسان انک مخلوق، اے انسان تو جان لے، انک مخلوق کہ تو پیدا کیا گیا ہے، ولک خالق اور تیرا ایک پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ خالق العالم وجمیع ما فی العالم، اور وہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وجمیع ما فی العالم اور ان تمام کا جو کچھ دنیا میں ہے۔ تو ترجمہ یہاں سے سمجھے پہلے کہ ایک لفظ کا معنی بتا دیتا ہوں۔ علم کا معنی علم یعلم، باب ضرب باب سمع یسمع، اس کا معنی جاننا، علم مادہ صحیح ہے یہ۔ ایھا الانسان اے انسان، یہاں ایو ابہامیہ اور ہا برائے تنبیہ ہے، انک مخلوق کی تو پیدا کیا ہوا ہے، اعلم ایھا الانسان انک مخلوق، جان لے تو اے انسان کہ تو پیدا کیا گیا ہے، ولک خالق اور تیرا ایک پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ خالق العالم اور وہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، یہاں پر خالق کی اضافت جو ہے کی جا رہی العالم کی طرف، اور عالم در اصل یہ مضاف الیہ مفعول بھی خالق کا، وجمیع ما فی العالم اور ان تمام کا پیدا کرنے والا ہے جو دنیا میں ہے، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ اور یہ کہ وہ واحد ہے، اکیلا ہے، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ اور یہ کہ وہ اکیلا ہے۔ ترکیب اس کی ملاحظہ ہو، اعلم فعل امر، اس میں انتا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے، ایھا الانسان ایو ابہامیہ موصوف، یہ ایو ابہامیہ کو مبدل من بنا لیں، ہا برائے تنبیہ، الانسانو جو ہے صفت ہے ایو ابہامیہ کی، یا بدل بنا لیں، لہذا موصوف اپنی صفت سے مل کر یا مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا منادہ مفعول بہ، کیا بنے گئے منادہ مفعول بہ، کس کا؟ فعل محذوف یا حرف ندا کا، اور یا حرف ندا، یہاں پر ایھا جو ہے یہ اصل میں یا ایھا ہے، تو لہذا
یہ جو ہے منادہ مفعول بھی ہوگا دعوتو یا ادعو فعل محذوب کا، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انکا مخلوق کی تو مخلوق ہے، پیدا کیا ہوا ہے، وہ لکا خالق اور تیرا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، مخلوق خلق یخلق باب ناصارا ینصر ثلاثی مجرد، اسی سے مخلوق اسم مفعول صیغہ واحد مذکر ہے۔ مخلوق اسم مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ اب یہ جو ہے اسم مفعول اپنے اس کا نائب فاعل ہوا کہ ضمیر نہیں بلکہ یہاں پر انتا ضمیر نکالیں، کیونکہ ان نکا میں کاف ضمیر ہے اور جو مخلوق میں ہے وہ کاف ضمیر لوٹے گی اسی کاف کی طرف، تو یہاں پر انتا نکالے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر اعلم فعل امر کا یہ مفعول بھی ہے، اعلم فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ وَلَكَ خَالِقٌ اس کا عطف ہو جائے گا انَّكَ مخلوق پر، واو عاطفہ کہلیں یا استینافیہ قرار دے دے، لام حرف جار، کاف ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، اور خالقن یہ مبتدا مؤخر، یہ کیا ہو گیا مبتدا مؤخر، کیونکہ جب ظرف کو مقدم کر دیا جائے تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، لہذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ خَالِقُ الْعَالَمِ وَجَمِيعِ مَا فِي الْعَالَمِ اور وہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَأَنَّهُ وَاحِدٌ اور یہ کہ وہ واحد ہے، اکیلا ہے۔ واو استینافیہ یا عاطفہ قرار دینے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل یہ بن گیا مبتدا، خالق اس میں فاعل خلق یخلق سے ہے، وابن اصغر عنصر سے، خالق اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بس ہوئے ہوا ضمیر، العالم یہ مضاف الیہ، خالق اس میں فاعل مضاف، العالم مضاف الیہ مفعول بھی کے طور پر ہے۔ یہاں پر العالم کو ہم بنائیں گے معطوف علیہ، واو حرفیات جمیع مضاف، جمیع پر ہم نے کسرہ اس لیے پڑھا کیونکہ اس کا عطف ہو رہا ہے العالم پر، لہذا جمیع مضاف ما اسم موصول، ہم نے جمیع کو مضاف اس لیے بنایا، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، تو نکرہ کو مضاف معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا جمیع مضاف ما اسم موصول فی حرف جار العالمی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا یہ ثبتہ فعل محذوب کا، ثبتہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا جمیع مضاف کا، جمیع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ہوا العالم کا، العالم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا خالق اس میں فاعل کا، مضاف الیہ مفعول بھی، خالق اس میں فاعل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر، خالق و مضاف اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہو گئی ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَأَنَّهُ وَاحِدٌ اور یہ کہ وہ واحد ہے، اکیلا ہے۔ واو استینافیہ انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، ہو ضمیر مرفوع منصوب متصل، یہ جو ہے اس کا اسم ہے، واحد خبر ہے، مبتدا اپنی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کانا فی الازلی وہ ازل میں تھا، کانا فی الازلی وہ ازل میں تھا، مطلب کیا ہے جس کے لیے کوئی ابتدا نہ ہو اسے ازل کہا جاتا ہے، تو ترکیب آسان ہے، کانا یکونو، یہ کون جو ہے مادہ ہے اجوف واوی، تو اسی سے کانا ہے، کانا فعل ناقص ہے، یہاں کانا فعل ناقص اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم فی حرف جار الازلی مجرور،
جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ولیس لکونہ زوال، اور اس کے لیے زوال نہیں، کانا فی الازلی وہ ازل میں تھا، ولیس لکونہ زوال اور اس کے لیے زوال نہیں، ختم ہونا نہیں۔ واو استینافیہ، لیسا فعل ناقص، لام حرف جار، کون مصدر مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے، کیونکہ لیسا کا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لیسا کی خبر مقدم، زوال اس میں مؤخر، لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَيَكُونُ مَعَ الْأَبَدِ اور وہ ابد کے ساتھ ہے، مطلب کیا ہے؟ وَيَكُونُ مَعَ الْأَبَدِ اور وہ ہمیشہ رہے گا، یہی مطلب اس کا، وَيَكُونُ مَعَ الْأَبَدِ اور وہ ابد کے ساتھ ہے، مطلب کیا؟ اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر جو یکونو ہے یہ فعل ناقص نہیں بلکہ فعل تام ہے، وَيَكُونُ اور وہ رہے گا، مع الابد ابد کے ساتھ یعنی ہمیشہ رہے گا۔ واو استینافیہ، یکونو یہ فعل تام ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل بنا لے، مع الابد مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مان لیں اسی کا، اب فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وَلَيْسَ لِبَقَائِهِ فَنَاءٌ اور اس کی بقا کے لیے کوئی فنا نہیں، وَلَيْسَ لِبَقَائِهِ فَنَاءٌ اور اس کی بقا کے لیے، اس کے باقی رہنے کے لیے، فناء کوئی فنا نہیں، اس کی بقا کے لیے فنا نہیں۔ ترکیب آسان، واو استینافیہ، لیسا فعل ناقص، لام حرف جار، بقاء مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو گیا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا خبر مقدم، فناء اس میں مؤخر، لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وجودہ فی الازل والابد واجب، اس کا ہونا اور اس کا وجود ازل اور ابد میں واجب ہے، ضروری ہے۔ وجودہ اس کا وجود، فی الازل والابد ازل اور ابد میں ضروری ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ ترکیب وجود مصدر مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وجود مصدر مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، اور فی الازل والابد واجب، فی حرف جار، الازل معطوف علیہ، واو حرفیت، الابد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یا تو ہم اس کو متعلق کر دیں وجود مصدر کے، وجودہ فی الازل والابد، اس کا وجود ازل اور ابد میں واجب ہے، یا تو پھر اس کو ظرف لغو مقدم کہہ دے، واجب اسم فاعل کا، واجب اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وما للعدم الیہ سبیل اور عدم کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں، وما للعدم الیہ سبیل اور عدم کے لیے اس کی جانب کوئی راہ نہیں ہے۔ ترکیب ہوگی واو استینافیہ، ما مشابہ بلیسا، لام حرف جار، العدم مصدر ہے، الہ حرف جار، یہ ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا العدم مصدر کے، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ العدم مصدر کے، العدم مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ لام جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، سبیل مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور سبیل جو ہے اس میں مؤخر، اور ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یا تو الیہ کو سبیل کے متعلق کر لیں۔ فَهُوَ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ اور وہ بذات خود موجود ہے، اور وہ خود بخود موجود ہے، اور وہ خود موجود ہے۔
ترکیب آسان واو استینافیہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا موجود اسم مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، با حرف جار ذات مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا موجود اسم مفعول کے، موجود اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کل احد الیہ محتاج، ہر ایک اس کی جانب محتاج ہے، یعنی ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ کل احد الیہ محتاج، ہر ایک اس کا محتاج ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ کل مضاف احد مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو مقدم کا محتاج کے، اب محتاج اپنے متعلق سے مل کر کل احد کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولیس لہ الی احد احتیاج، اور اس کے لیے کسی کی جانب کوئی حاجت نہیں، یعنی اور اسے کسی کی احتیاج نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ واو استینافیہ، لیسا فعل ناقص لام حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، الی حرف جار احد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہوا احتیاج مصدر کے، باب افتعال کا مصدر ہے، احتیاج مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے لیسا فعل ناقص کی، لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ووجودہ بھی ووجود کل شیء بھی، اس کا وجود اسی سے ہے اور ہر چیز کا وجود اسی سے ہے، اس کا وجود اسی سے ہے اور ہر چیز کا وجود اسی سے ہے۔ ترکیب آسان واو استینافیہ، وجود واو نہیں یہاں پر، وجود مضاف وہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا، با حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ووجود کل شیء بھی، اور ہر چیز کا وجود اسی سے ہے۔ واو استینافیہ یا عاطفہ مان لے، وجود و مضاف کل مضاف الیہ مضاف شیء جو ہے یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، وجود مصدر مضاف کا، وجود مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، با حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ بن گیا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک ہم نے ترکیب پڑھ لی، ایک مرتبہ ہم ترجمہ دوبارہ سن لیتے ہیں۔ الباب الاول فی التدین والتقوی، پہلا باب دینداری اور تقوی کے بیان میں ہے۔ اعتقاد وجود اللہ تعالی، یہ باب اللہ تعالیٰ کے وجود کے اعتقاد کے بیان میں۔ اعلم ایھا الانسان انک مخلوق ولک خالق، جان لے اے انسان تو پیدا کیا گیا ہے اور تیرا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ وہو خالق العالم وجمیع ما فی العالم، اور وہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے، اور ان تمام کا پیدا کرنے والا ہے جو کچھ دنیا میں ہے۔ وَأَنَّهُ وَاحِدٌ، اور یہ کہ وہ اکیلا ہے، کانا فی الازل، وہ ازل میں تھا، وَلَيْسَ لِكَوْنِهِ زَوَالٌ، اور اس کے لیے کوئی زوال نہیں، یعنی اس کے وجود کے لیے کوئی زوال نہیں۔ وَيَكُونُ مَعَ الْأَبَدِ، اور وہ ابد کے ساتھ ہے، مطلب کیا ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَيْسَ لِبَقَائِهِ فَنَاءٌ، اور اس کی بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے کوئی فنا نہیں۔ وجودہ فی الازل والابد واجب، اس کا پایا جانا یا اس کا وجود ازل اور ابد میں ضروری ہے، واجب ہے۔ وما للعدم الیہ سبیل، عدم کو اس کی جانب کوئی راہ نہیں۔ وہو موجود بذاتہ، اور وہ بذات خود موجود ہے، اور وہ خود موجود ہے۔ کل احد الیہ محتاج، ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ ولیس لہ الی احد احتیاج، اور اس کے لیے کسی کی جانب کوئی احتیاج نہیں، یعنی اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وجودہ بھی، اس کا وجود اسی سے ہے۔ ووجود کل شیء بھی، اور ہر چیز کا وجود اسی سے ہے۔ للغزالی، یہ امام غزالی نے فرمایا ہے، امام غزالی کا ہے یہ۔ اب آگے سے انشاءاللہ قدرت اللہ اس کا ترجمہ ترکیب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔